الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سید الانس والجان سید العرب والعجم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ولصدق والصفا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آج ہمارے انتہائی محترم ہمارے دوست حضرت حاجی محمد خلیل صاحب، انہوں نے اپنے والدین کی یاد میں، اپنے برادران کی یاد میں، اپنے عزیز و اقارب کی مغفرت کے لیے آج اس مجلس کا انعقاد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے صحت میں، کاروبار میں، دین میں، دنیا میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن کی اصال ثواب کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہماری دعائیں فوت ہونے والوں کے لیے بخشش کا بہانہ بنے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی مخلوقات میں اعظم بنایا ہے، اور یہی وہ مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص رکھتی ہے. مگر اعمال کے لحاظ سے یہ جب آگے بڑھ جائے تو فرشتوں سے بھی افضل ہے، لیکن جب اعمال کے لحاظ سے یہ سست روی کا شکار ہو جائے یا شیطان کی قید میں چلا جائے تو پھر یہ ارذل ہے، کمتر ہے اور کمزور ہے. 18,000 مخلوقات میں کسی اور کے لیے بخشش کی دعا نہیں. 18,000 مخلوقات میں کسی اور کے لیے بخشش کی دعا نہیں، بلکہ جنت اور دوزخ کی دعا نہیں، بلکہ وہ اس محبت کی دعا نہیں جو عالم بشریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. حضرت انسان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے، تو اس شاہکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور اور بشر، نور اور خاک سے ترتیب دیا ہے. اس کا وجود جو ہے یہ فقط خاکی بھی نہیں اور فقط نوری بھی نہیں، یہ نور سے اور خاک سے حسین صورت جو ہے اس کو بنائی ہے. اللہ نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خلقتو بیدیہ، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے ترتیب دیا، اسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اللہ نے جو اتنی بڑی عظمت دی، اس کے ساتھ یہ بتا دیا کہ تم فقط مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، باقی مخلوق جو مرے گی فنا ہو جائے گی اور ان کا وجود معدوم ہو جائے گا، لیکن حضرت انسان جو ہے یہ فوت تو ضرور ہوگا لیکن معدوم نہیں ہوگا. معدوم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ جسم جو ہے وہ خاک کی سپرد ہو جائے گا،
لیکن روح جو ہے وہ خاک کی سپرد نہیں ہوگی، یا وہ اعلیٰ علیین میں چلی جائے گی یا سجین میں چلی جائے گی۔ تو اعلیٰ علیین والے جو ہیں وہ دعا کریں گے، سجین والے تو دعا نہیں کریں گے۔ تو سجین والے دعا نہیں کریں گے تو اعلیٰ علیین والے دعا کریں گے، تو ان کو ایمان کی دولت بھی نصیب ہوگی، اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی نصیب ہوگی، اہل بیت طہار کا طریقہ بھی نصیب ہوگا، اہل صحابہ کرام کا طریقہ بھی نصیب ہوگا، اہل محبت کی، اہل بیت طہار کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ جب یہ باتیں ساری اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ الفاظ آ جائیں گے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ یا اللہ یہاں پر اپنے رسول کو بھیجنا، اور رسول سے مراد ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ دعا تو انہوں نے کی، تو جس محبوب کے لیے دعا کی اس محبوب نے یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو ملت قرار دے دیا، ملت ابراہیم حنیفہ، اور اپنے آپ کو مسلمان جو قرار دیا تو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی بنا پر قرار دیا، اور وجعلنا مسلمین لک کا مصداق بنایا۔ تو یہاں یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ فرد کامل ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مخلوق کے اندر اپنے والدین کے لیے اور اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اہل ایمان کے لیے، یہ قیامت تک آنے والے محبت والے اہل ایمان کے لیے دعا کا جو ہے وہ نظام قائم کیا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دعا والے ہیں ان کے اندر الگ طور پر والدین کو شامل کیا، الگ طور پر، اور اولاد پر یہ لازم کیا کہ اولاد کیا کرے، وہ یہ کہیں کہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جیسے یہ ہمیں بچپنے کے اندر، چھٹپنے کے اندر یہ ہم پر رحم کرتے رہے، ہمیں یہ پالتے رہے، ہماری مشکلات اور پریشانیاں دور کرتے رہے، تو بھی ان پر رحم فرما۔ اور رحم کی دعا انہوں نے کی۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، امام الانبیاء شہنشاہ دو عالم سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کے صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو حج کرایا ہے، اور اس انداز میں کرایا ہے کہ گھر سے میں نے اسے اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہے، اور اٹھا کر کے میں خانہ کعبے کا طواف بھی کرایا، میں نے وہ سعی بھی کرائی، اور مقام ابراہیم پہ نوافل بھی پڑھائے، منا بھی لے کر کے گیا، مزدلفہ بھی لے کر گیا، عرفات بھی لے کر کے گیا، عرفات سے واپسی پہ رات میں نے مزدلفہ میں گزاری، پھر میں لے کر کے منا میں آیا، اور میں نے ان کو ساتھ لے کر کے وہ رمی جمار بھی کیا، میں نے اس کے بعد قربانی بھی دی، میں نے اس کے بعد طواف زیارت بھی کیا۔ یہ سارے میں نے انداز جو ہیں وہ اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر کے کیا۔ کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو پیارے آقا مولا امام الانبیاء شہنشاہ دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اپنی والدہ کی ایک رات کی خدمت کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ایک رات ذرا اندازہ تو لگائیے، حالانکہ وہنن علی وہنن الگ ہے، اور وہ 2 سال دودھ پلانے کا معاملہ الگ ہے، اور اپنے بطن میں لے کر کے 9 مہینے اس کو پالنے کا معاملہ الگ ہے، لیکن اتنی مشکلات کے باوجود پیارے نبی پاک صاحب لولاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اپنی زندگی کی ایک رات جو والدہ کے ساتھ گزاری، اور والدہ نے کیسے گزاری کہ اس کے گھر میں ایک ہی بستر تھا، سردی کی رات تھی،
شدت کی سردی پڑ رہی تھی اور تو نے اپنے بستر پہ پیشاب کر دیا اور متبادل بستر تھا نہیں، والدہ نے تجھے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، خود وہ ٹھنڈی جگہ پر لیٹ گئی اور ساری رات اس نے تیرے ساتھ اپنے سینے پہ لے کر کے گزاری۔ وہ ایک رات جو ہے جو تیری والدہ نے تیری وہ خدمت کی، وہ تو نے پورا حج کرا کے بھی اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کا ایک بھی حق ادا نہیں کیا۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے والدہ کا مقام کس انداز میں ارشاد فرمایا، اور اس سے بھی آگے بڑھیں تو پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی کہ والد کا مقام کیا ہے؟ فرمایا والد کی پیشانی میں اللہ کی رضا ہے، اور اگر اس کی پیشانی میں بال آ جائے تو جنت تم پر حرام ہو جاتی ہے، جنت کا تو حقدار ہی نہیں رہتا۔ یا یوں کہہ لیں کہ اگر تیرا والد تجھ پر ناراض ہے تو جنت کا دروازہ بھی نہیں جا سکتا، دروازے سے اندر بھی نہیں جا سکتا۔ تو والدہ کا مقام جو ارشاد ہوا تو اور انداز کے اندر ہوا، فرمایا تیری والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تیری والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور ذرا اندازہ تو لگائیے کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، والد کے چہرے کے اندر جنت ہے، والد کی رضا کے اندر خدا کی رضا ہے، والدہ کی محبت کے اندر اس کے پاؤں کے جوتے جو ہیں وہ جس خاک پہ پڑتے ہیں اس خاک کے اندر جنت ہے۔ ایک لطیفہ اور بھی بڑا مشہور ہے کہ کسی ماسٹر نے اپنی کلاس کے اندر یہ کہا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو ایسی مٹی لے کر کے آئے کہ جس مٹی کا متبادل کوئی نہ ہو۔ تو طلباء یہ سوچنے لگے کہ کیا کریں، لیکن ایک طالب علم جو ہے وہ لے کر کے مٹی صبح آ گیا تو اس نے آ کر کے پیش کر دی، پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں اپنی والدہ کے قدموں کی مٹی لے کر کے آیا ہوں، میں اپنی والدہ کے قدموں کی مٹی لے کر کے آیا ہوں۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، ایک بات اور بھی میں کہوں گا اصالِ ثواب کے سلسلے کے اندر ہی کہ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، فرمایا والدین فوت ہو جائے، والد فوت ہو جائے یا والدہ فوت ہو جائے یا دونوں فوت ہو جائیں یا ایک فوت ہو جائے تو جو مسلمان ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جائے، یعنی بیٹا جائے اور خاندان کا کوئی فرد جائے، بیٹا خاص طور پر وہ جائے اور جا کر کے ایصال ثواب کرے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے واپس خالی نہیں بھیجتا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ والد اور والدہ زندگی میں تو اولاد کو دیتے ہیں، یا بعض اولاد کہہ سکتی ہے کہ ہم نے دیا ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد کائنات ارضی کے اندر کوئی سخی سخاوت نہیں کر سکتا، کوئی سخی سخاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ حال البتہ ایک بات اور کہوں گا، اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر ایک فرد کامل ایسا موجود ہے کہ جو فوت ہونے کے بعد آج تک سخاوت کر رہا ہے، آج تک سخاوت کر رہا ہے، بلکہ مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف کا جو نظام ہے بجلی کا، اس کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ فرد کامل کے اکاؤنٹ سے ادا ہو رہا ہے، وہ فرد کامل کے اکاؤنٹ سے ادا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بھی چونکہ ان دنوں میں ایصال ثواب ہے، ان کی بھی شہادت کے دن ہیں یہ۔ ایک بات میں اور بھی کہتا چلا جاؤں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسی شہادت اسلام کے اندر کسی اور کی ہے ہی نہیں جی۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت بہت مرتبہ رکھتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جتنی مشکل حضرت عثمان غنی نے اٹھائی ایسی کسی نے نہیں اٹھائی۔ تفصیل میں نہیں جانا، لیکن پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی وہ فرد اکمل ہیں کہ جنہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر سب سے پہلے پیارے نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کے لیے پانی کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، اور آج تک وہ کنواں باعث تبرک ہے۔
جی آج تک وہ کنواں جو ہے باعث تبرک ہے، اس وقت اس کے سوا پانی تھا ہی نہیں پینے کے قابل جو ہے۔ پھر یہی اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ہر جنگ کے اندر اتنی زیادہ خدمات ادا کی کہ گھوڑے بھی عطا کیے، اونٹ بھی عطا کیے، ساز و سامان بھی عطا کیے، اور سب کچھ دیا۔ اور اس سے آگے نکلیں تو حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی کا وقت آیا تو حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں تھی کہ وہ شادی کا انتظام کر سکتے۔ وہ انتظام بھی حضرت سیدنا عثمان غنی نے کیا، نکاح کا خرچہ بھی انہوں نے کیا، ولیمے کا خرچہ بھی انہوں نے کیا، اور اس کے بعد جو ان پر قرض تھا، وہ جو یہودی کو گویا کہ وہ بیچی تھی، وہ انہوں نے اپنی ذرا بکتر جو ہے وہ بھی واپس لی اور لے کر کے ان کو عطا کی۔ اور آج بھی وہاں بہت بڑی بلڈنگ ہے، میں خود اس کے پاس سے کئی دفعہ گزرا ہوں، اور یہ حاجی خلیل صاحب بھی، حاجی اکرم صاحب بھی، جو صاحب دو سارے جو جانے والے ہیں دیکھتے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے وقف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج تک ان کا وقف جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ان کا اکاؤنٹ کام کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اتنا مقام رکھتے ہیں کہ یہ 1400 سال سے 1500 سال سے ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ سخاوت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یا پتہ چلا کہ سخاوت اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول کی راہ میں، مدارس اور مساجد کی راہ میں کرنے والے لوگ جو ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گویا کے قافلے کے اندر ہیں، اور ان کا جو خاتمہ ہوگا قیامت کو جو اٹھان ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوگا۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی دنیا کا آدمی مرنے کے بعد سخاوت نہیں کرتا، لیکن پیارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی والدہ یا والد کی قبر پر جا کر کے ایصال ثواب کرتا ہے وہ خالی نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ والدین صاحب ایمان اگرچہ گناہگار ہی کیوں نہ ہوں، ان کی قبر پر جانا اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے۔ میرے عزیزو، حقیقت تو یہ ہے کہ آج وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جو مرنے کے بعد اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ والدین کی ان کی خدمت کیا ہے؟ زندگی میں تو انہوں نے ان کے ساتھ محبت کی، اور وہ محبت کے ساتھ اس کو پالا اور پوسا، اور فوت ہونے کے بعد اس نے ان کے لیے ایصال ثواب کیا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث ملتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فوت ہونے کے بعد اچانک اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں، اچانک اس کے درجات بڑھ جاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میرے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، آج یہ مجھے جنت میں درجات کیوں زیادہ مل گئے؟ فرمایا تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی تھی، تیرے لیے تیری اولاد نے بخشش کی دعا مانگی تھی۔ یہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کے لیے بخشش کا ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ جو ہے وہ قربانی کا ہے ابھی تک، اور یہ مہینہ اگر وہ دن تو گزر چکے، لیکن مہینہ بھی وہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے بعد بعض صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کی ہے، قربانی کی ہے۔ بلکہ اور بات بھی میرے ذہن کے اندر آتی ہے کہ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کتنی پیاری ہے۔ یہ روایت ملتی ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دنوں میں بعض جانور خرید کر کے بعض کمزور صحابہ کرام کو روانہ کیے، اور کہا کہ یہ تمہارے لیے قربانی کا گویا کہ سامان ہے، تم اپنی طرف سے قربانی کر لو۔ جی یہ جو سنت ہے نا گوشت کا بھیجنا، یہ عزیز و اقارب کو اور دوست احباب کو یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے قربانی کے جانور بھیجے ہیں کہ تم اپنی طرف سے قربانی کر لو۔
حقیقت تو یہ ہے کہ میرے آقا جیسا سخی بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو وہ بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ والدین کا ایک حق جو ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، ان کی قبر پر حاضری لگوائیں جہاں تک ہو سکے، خاص طور پہ جمعہ کا دن، جمعرات کا دن۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ کلمات آتے ہیں کہ انہ لیسمع قرانعالہم، فرمایا تم جب قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہو تمہارے قدموں کی کھٹکھڑاہٹ کو وہ سنتے ہیں، اور سلام کہتے ہو تو روایت میں آتا ہے کہ جواب دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان کی روح جو ہے جب اعلی علیین کے اندر ہوتی ہے اس کی نگاہ زمین پر ہوتی ہے، ادھر سلام کا لفظ زبان سے نکلا، ادھر اس کا اتصال اپنی روح کا جسم کے ساتھ ہوا اور جواب بھی آ گیا۔ تو یہی وہ کہا ہے نا حضرت علامہ اقبال نے کہ یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے، یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ روح مرتی نہیں مرگے بدن سے، کہ روح کا تعلق جو ہے وہ ابدی ہے ازلی نہیں، روح کا تعلق ابدی ہے ازلی نہیں ابدی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن کی روح نہیں مرتی، اور وہ روح جو ہے وہ قائم رہتی ہے، اور روح کا تعلق بھی قائم رہتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم طالب علم تھے، اس زمانے میں بچے تھے، تو یہ جو بعض کتابیں پڑھتے تھے ان میں احوال الاخرات بھی ہوا کرتی تھی، اور یہ اہل حدیثوں کے ایک بزرگ تھے حافظ محمد بن بارک اللہ، حافظ محمد بن بارک اللہ، ان کی کتاب تھی احوال الاخرت۔ جی احوال الاخرت وہ ہمارے گھروں میں پڑھی جاتی تھی اس زمانے کے اندر۔ جی پنجابی دے اندر سی وہ کتاب، پنجابی دے اندر سی، تو اس کے اندر یہ انہوں نے لکھا تھا کہ روحیں جو ہیں یہ جمعرات کے دن اپنی اولاد کے گھروں کی طرف آتی ہیں، یعنی محمد بن بارک اللہ، حافظ محمد بن بارک اللہ، انہوں نے لکھا جو اہل حدیث ہیں کہ وہ روحیں آتی ہیں۔ تو مقصد کیا تھا کہ اس زمانے کے اندر رواج بھی تھا کہ لوگ خاص طور پر جمعرات کو اپنے گھر میں کھانا پکا کر کے غرباء و مساکین کو بھیجا کرتے تھے اور ختم پڑا کرتے تھے۔ آج کل تو وہ رواج تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ ختم کا رواج جو ہے یہ پرانا چلا آ رہا ہے ایصال ثواب کا۔ اور آج الحمدللہ حاجی محمد خلیل صاحب نے یہ بڑا پروگرام کیا، یہ میں اپنا حاجی اکرم صاحب کی طرف بھی آیا تھا، یہ ماشاءاللہ حاجی صاحب کے بھتیجے ہیں، انہوں نے بھی عصر کی نماز، زور کی نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا پروگرام کیا تھا۔ وہ یہ بھتیجے ہیں حاجی صاحب کے، تو حاجی صاحب نے اپنے گھر کے اندر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر کے اندر بھی یہ پروگرام ہوتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایصال ثواب ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس گھر کے اندر برکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، برکتیں بڑھتی ہیں، رزق کے اندر بھی، صحت کے اندر بھی، عافیت کے اندر بھی، اور ہر قسم کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے یا اللہ مجھے چھٹپنے کے اندر میرے پر مہربانیاں کی، تو قبر کے اندر ان پر مہربانیاں فرما، ان پر مہربانیاں فرما اور ان کی بخشش فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، خصوصاً حاجی صاحب کے والدین اور یہ محمد اکرم صاحب کے والدین، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ خاندان اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہے کہ ان کے والدین انتہائی متقی پرہیزگار لوگ تھے جی۔ اور مجھے جہاں تک میرے ذہن کے اندر آتا ہے ان کی معلومات کی وجہ سے کہ یہ بہت بڑے زمانے کے ایک بزرگ تھے، حضرت مولوی محمد حسین صاحب پسروری، مولوی محمد حسین صاحب پسروری، اور وہ خلیفہ تھے چورا شریف کے حضرت حافظ خواجہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ ان کا خاندان ان کے ساتھ متعلق تھا، یعنی مرید تھا ان کا، اور وہاں سے ان کو فیوز و برکات ملے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو حضرت صوفی افتخار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تعلق ہوا۔ صوفی افتخار صاحب وہ صاحب عمل آدمی تھے جن سے میرا بھی تعلق رہا، اور یہ ہمارے سعید صاحب، تاج صاحب، وحید تاج صاحب، ان کے والد صاحب کا بھی، ان کے تایا جی بھی کا بھی ان کے ساتھ تعلق رہا۔ اور انہوں نے گجرانوالہ کے اندر ایک بنیادی کام کیا، انہوں نے ہمیں ریاض المدینہ جو ہے وہ عطا کیا۔
जी। और रियाजुल मदीना, जामिया रियाजुल मदीना जो है वो अता किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला वो अपने इर्तिका की मनाजिर से गुजर रहा है। इन दोस्तों का ताउन उनके साथ जारी है। बल्कि ये तो खुश नसीब लोग हैं, अल्लाह ताला ने इनको ऐसे ख़ानदान में पैदा किया है कि मसाजिद और मदारस के साथ इनका वालिहाना ताल्लुक़ है, वालिहाना इनका ताल्लुक़ है। ये मेरे भाई असगर साहब बैठे हुए हैं, इनका जिक्र खैर मैंने ये इनके साथ किया जी, हजरत अपना यमनी साहब के साथ, तो इत्तेफाक से मैं मुलाकात भी हो गई। मैंने कहा यार मेरा मेरा तो गवाह एक रह गया जी असगर साहब। हाँ जी, मैनू होर तो कोई पता कोई नहीं, लेकिन असगर साहब जड़े ना मेरे खानदानी मेरे गवाह ने, इन्हें मैनू ऐसी जबरदस्त गवाही दसी, मेरे पता लग गया वाकई भाई मेरे खानदान जानते हैं। है जी, जी मेरे भी इलम च, मेरी इलम जरूर ऐसी लेकिन इस मकाम तक मेरे इलम च नहीं सी। बहमदिल्लाहि ताला अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दे सदके इन्हां दे वालिदैन नूं करवड़ करवड़ जन्नत अनायत फरमाए और अल्लाह इन्हां दे कारोबार दे अंदर, उम्र दे अंदर, सेहत दे अंदर बरकत अता फरमाए। खत्म शी पढ़ो, खत्म शी पढ़ लो जी। हाँ असीं भी तैयार है, नहीं गल कोई जी। हाँ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو السميع العليم سورہ فاتحہ باپ سے گزارش ہے ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف 3 بار سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد وعلى آله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لنا امانا من كل خوف صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ جو کچھ بھی اصال ثواب کے لیے اس محفل کے اندر کیا گیا تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی عرض و معروض ہوا اصال ثواب کے لیے ایک کھانا دانہ پیش خدمت کیا گیا یا اللہ اس گھر والوں کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ ناز کے اندر اس قبول و منظور فرما اور یہ ہماری طرف سے پیارے آقا مولا امام الانبیاء شہنشاہ دو عالم سید العالمین محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما یا اللہ پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد مبارکہ آپ کے تینوں صاحبزادے آپ کی چاروں صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے داماد حضرت سیدنا عثمان غنی علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے ازواج مطہرات ہماری مائیں امہات المؤمنین ان کی بارگاہ کے اندر اور عشرہ مبشرہ آپ کے چچا حضرت سیدنا حمزہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہدائے بدر و احد شہدائے اسلام ان کی بارگاہ کے اندر جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی بارگاہ کے اندر جمیع سلاسل کے بزرگان دین جن کے فیوز و برکات سے ہمیں دولت ایمان ملی جمیع اساتذہ جن کی بارگاہ میں زانو و تلمذ کر کے ہمیں دین کی سمجھ ملی میرے مالک ان تمام کو اصال ثواب
اور تمام مشائخ اعظام کو ایصال ثواب، بالخصوص حاجی غلام رسول صاحب، ان کے والدین کو ایصال ثواب، ان کے بھائیوں کو ایصال ثواب، خصوصاً صوفی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منظور صاحب، ان کو ایصال ثواب۔ یا اللہ ان کے خاندان کے جتنے بھی بچے، بوڑھے، مرد و عورت فوت ہو چکے ان کو ایصال ثواب، ان کے پیران اعظام خصوصاً صوفی مولوی محمد حسین صاحب پسروری رحمۃ اللہ علیہ، صوفی افتخار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو ایصال ثواب، ان کے اساتذہ، ان کے متعلقین متوسلین، ان کو ایصال ثواب۔ ہم جتنے محفل میں حاضر ہیں یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اساتذہ، ہمارے متعلقین متوسلین، یا اللہ ان تمام کو ایصال ثواب۔ یہ ہمارے حاجی سعید صاحب، ان کے والدین خصوصاً حاجی تاج دین صاحب، حاجی معراج دین صاحب اور ان کے برادران جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کو ایصال ثواب۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سب کے والدین جو دنیا میں موجود ہیں تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ تعدیر فرما، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل فرما۔ جن قبرستانوں کے اندر وہ جلوہ فروز ہیں، میرے مالک اس قبرستان کے اہل ایمان کی بخشش فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش فرما، حضور کی امت پہ کرم فرما، حضور کی امت میں مہربانی فرما۔ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں میرے مالک، لبنان کے اندر اور جہاں بھی کہیں مسلمان فوت ہو رہے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، میرے مالک ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما، عالم اسلام پہ کرم فرما، عالم اسلام پہ کرم فرما، عالم اسلام پہ کرم فرما۔ یا اللہ حاجی صاحب کے گھر میں برکتیں رحمتیں نازل فرما، جملہ افات بلیات سے محفوظ فرما۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولأزواجنا ولمشائخنا ولأستاذنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولأشياخنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا افتح لنا ابواب العنایات والکرامات وفقنا للطاعات والعبادات واحفظنا الفاتح بالیات وبارک لنا في رزق والحسنات۔ اللهم احفظنا یا فیاض من جمیع البلایا مراد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ثبتنا علی صراط مستقیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ۔